نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين المخلصين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعلي أنت مني وأنا منك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے اور اس کی خاص لطف و عنایت سے ہم سب 10 روزہ مجالس محبت اہل بیت اطہار میں سے آج 6ٹھی مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ کل کی گفتگو ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادوں کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے فضائل اور مناقب پر مشتمل تھی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ اور آج کی گفتگو ہماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادوں کے والد ماجد مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے فضائل اور مناقب پر مشتمل ہوگی، احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق ہمارے ہاں معاشرے میں بدقسمتی سے ایک غلط قسم کا تصور پایا جاتا ہے کہ علی سے محبت شیعہ کرتے ہیں، اور جو علی کا نام لے، جو علی کا نعرہ لگائے علیہ السلام، جو ان سے محبت کی بات کرے تو شیعیت کا ٹائٹل اسے دے دیا جاتا ہے۔ اور بہت کم اس غلط تصور کی وجہ سے، جہالت کے عام ہونے کی وجہ سے بہت کم ہمارے ہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، فقط اسی ڈر کی وجہ سے، اور ذکر کرتے ہوئے بھی ذکر کرنے والے بڑے محتاط انداز میں ذکر کرتے ہیں، جھجک کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے کہ سننے والوں میں سے، سامعین میں سے کوئی اعتراض نہ کر دے کہ یہ شیعیت کی بولی بول رہا ہے خطاب کرنے والا، اعتراضات نہ ہو جائیں، تو ایک ڈر اور جھجک سے مولا کائنات کی بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ
یہ تصور محض غلط اور جہالت پر مبنی ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ سے محبت کرنا شیعیت کی علامت نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے. یہ احادیث آئیں گی، آپ سنیں گے آگے. ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ایمان کامل ہوتا ہے آپ سے محبت کرنے سے. اور ان سے محبت کرنا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے محبت کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اور خود رب کائنات کی سنت مبارکہ ہے. یہ حدیث سے آپ سنیں گے انشاءاللہ العزیز. صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کتاب فضائل صحابہ میں، ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے باب قائم کرتے ہیں. باب مناقب علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ تعالی عنہما. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل میں اور مناقب میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے. تو دیکھیں امام بخاری ہمارے ائمہ میں سے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث. صحیح بخاری ہمارے عقائد کا مدار ہے صحیح بخاری پر. یہ اہل تشیع کی کتاب نہیں ہے. امام بخاری اہل تشیع کے ائمہ میں سے نہیں ہیں، اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. تو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل اور مناقب میں. اور اس باب میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل مناقب پر کثرت کے ساتھ احادیث لائے ہیں. تو اس سے امام بخاری کے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری بھی، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ مولا کائنات سے محبت کرنا شیعیت کی علامت نہیں بلکہ مومن کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. پورا باب قائم کیا ہے انہوں نے، اور ترجمۃ الباب حدیث پاک کے ایک ٹکڑے کو بنایا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک. یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. آپ اندازہ کریں فضیلت کس درجے پہ پہنچا دی آقا علیہ السلام نے. فرمایا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے عنوان سے قائم کیا ہے. اور یہ حدیث پوری طویل واقعہ ہے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب عمرۃ القضاء میں پوری حدیث نقل کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. صلح حدیبیہ پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کھلوا دیے تھے اور 1500 صحابہ کو واپس لے کے تشریف لے گئے تھے، اس سے اگلے سال جب اس عمرہ کی قضاء کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. آقا علیہ السلام آرام فرما تھے. 3 صحابہ کرام میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان 3 صحابہ کرام میں ایک مسئلے پر گفتگو ہوئی. ایک صاحبزادی تھی چھوٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان کی کفالت میں کروں، وہ مجھے مل جائے. حضرت جعفر بن ابی طالب چاہتے تھے کہ ان کی کفالت میں کروں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ چاہتے تھے کہ ان کی کفالت میں کروں۔ تو تینوں میں گفتگو ہوئی، آواز بلند ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھل گئی، تینوں کو بلا لیا اور تینوں کو فرمایا کہ تم تینوں اس صاحبزادی کی کفالت چاہتے ہو تو اپنے اپنے دلائل پیش کرو، کیوں اس کی کفالت چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عرض کیا انا اخذتها وہی بنت عمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو میں لیتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے اس کی کفالت میں کرتا ہوں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ پھر آپ نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہی ابنۃ عمی وخالتها تحتی، ایک رشتہ تو میرا بھی وہی ہے اس کے ساتھ جو حضرت علی شیر خدا کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت جعفر مولا کائنات کے بھائی ہیں۔ عرض کیا میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، ایک رشتہ تو میرا بھی ہے یہ، وخالتها تحتی، اور میرا ساتھ دوسرا رشتہ بھی ہے، اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، تو اس کی خالہ میری بیوی ہے، وہ اس کا زیادہ دھیان اور خیال رکھے گی، اس لیے اس کو میں لیتا ہوں۔ پھر حضرت زید بن حارثہ سے آقا علیہ السلام نے پوچھا تم بتاؤ تم کیوں لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ابنۃ اخی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یعنی میری بھتیجی ہے، اس لیے اس کا زیادہ خیال میں رکھ سکوں گا، اس کو میں لیتا ہوں۔ اب تینوں نے اپنے اپنے دلائل سنا دیے، تو اس مقام پر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب کے حق میں کرتا ہوں، وہ اس صاحبزادی کی کفالت کریں گے، اس لیے کہ اس بچی کی خالہ حضرت جعفر کی زوجہ ہے، اور الخالۃ بمنزلۃ ام، آقا علیہ السلام نے فرمایا خالہ ماں کے درجے پہ ہے، خالہ ماں کے قائم مقام ہے، وہ اس صاحبزادی کا زیادہ خیال رکھے گی۔ تو اس مقام پر پھر آقا علیہ السلام نے حضرت جعفر کے لیے فرمایا کہ تم میری صورت اور میری سیرت کے زیادہ مشابہ ہو، میرے بھی اخلاق اور میری صورت تم سے، تمہاری صورت تمہارے اخلاق میرے ساتھ ملتے ہیں۔ اور حضرت زید بن حارثہ کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو ہمارے مولا بھی ہو۔ مولا کے کئی معنی ہیں، مددگار بھی ہے، دوست بھی ہے، آزاد کردہ غلام بھی ہے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام بھی تھے، تو فرمایا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو، دوست بھی ہو، مولا بھی ہو۔ اور اس مقام پر آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے فرمایا لعلی انت منی و انا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ تو تینوں کی عظمت، شان اور فضیلت میں آقا علیہ السلام نے ایک ایک جملہ بیان فرما دیا۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ٹکڑے کو جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت میں آقا علیہ السلام نے کہا، اسی کو ترجمۃ الباب قائم کر دیا، باب کا عنوان بنا دیا۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت عظیم فضیلت کو بیان کر دیا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جس نے میری شان کو دیکھنا ہو وہ علی المرتضیٰ کی شان کو دیکھ لے، جس نے میرے کمالات کو دیکھنا ہو وہ علی کے کمال کو دیکھ لے، جس نے میرے علم کو دیکھنا ہو وہ علی کے علم کو دیکھ لے، جس نے میرے حلم کو دیکھنا ہو وہ علی کے حلم کو دیکھ لے، جس نے
میری شجاعت کو دیکھنا ہو وہ علی کی شجاعت کو دیکھ لے، الغرض جس نے میرے کمالات، میری شان، میرے درجات کو دیکھنا ہو وہ علی کے کمالات کو دیکھ لے۔ آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کی فضیلت کو بیان فرما دیا، فرمایا جس نے میرے حسن کو دیکھنا ہو علی کے حسن کو دیکھ لے، جس نے میرے جمال کو دیکھنا ہو علی کے جمال کو دیکھ لے، جس نے میرے کمال کو دیکھنا ہو علی کے کمال کو دیکھنا ہو، جس نے میری ذات کو دیکھنا ہو علی کو تک لے۔ ذات میری ہے، علی کی ذات میں جھلکتی نظر آتی ہے۔ تو علی المرتضیٰ کی فضیلت، شان اور کمال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت اور شان کے ساتھ بیان کر دیا۔ گویا فرمایا میرے سارے کمالات، میری ساری عظمتیں، ان کا آئینہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ کمال میرے ہیں، آئینہ علی کا بنا دیا، فرمایا وہ علی المرتضیٰ میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ یہ آپ کی فضیلت، عظمت اور شان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ پھر اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فضائل میں آگے حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے یہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے، کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے، اس مقام پر حضرت علی شیر خدا علیہ السلام، آپ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم مدینہ میں رہو، میں تمہیں اہل بیت اطہار کی جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی حفاظت پہ مامور کر کے تشریف لے کے جا رہا ہوں۔ تو جب آقا علیہ السلام ان کو مدینہ میں چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور یہ سوال بنتا بھی تھا کہ اللہ کا شیر ہو اور قلعہ خیبر کا اکیلے فتح کرنے والا ہو، اسد اللہ الغالب ہو، تو سوال تو بنتا تھا۔ عرض کی آقا جنگ میں جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں ساتھ لے جا رہے؟ اس مقام پر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، اس کرم پہ راضی نہیں کہ تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ جیسے وہ پہاڑ کوہ طور پہ جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے گئے تھے، کیا اس کرم پہ خوش نہیں کہ تیرا مقام اور تیرا درجہ بھی میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، اور صحیح مسلم میں آگے اضافہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد اب نبوت نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں، مگر تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عظمت، فضیلت اور شان کو ایک خاص تخصیص کے ساتھ بیان فرما دیا۔ پھر اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے حدیث لائے ہیں، وہ حدیث جس میں مولا کائنات کے ساتھ محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ بھی بن جاتا ہے اور سنت خدا بھی بن جاتا ہے۔
علیہ السلام، وہ ہے جب قلعہ خیبر کا فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی حملے ہو چکے تھے، آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو بھی بھیجا تھا قلعہ خیبر کا فتح کرنے کے لیے، پھر اسی طرح سیدنا فاروق اعظم بھی تشریف لے گئے تھے، اور بھی کئی صحابہ اکرام کو آقا علیہ السلام نے لشکر دے کے بھیجے، مگر قلعہ خیبر کا فتح نہ ہوا۔ تو ایک شام آقا علیہ السلام نے سب صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اسی حدیث کو، مگر میں صحیح بخاری سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ شام آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ان صحابہ اکرام کو خطاب کیا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا، یا ایک حدیث میں فرمایا یہ جھنڈا کل وہ شخص لے گا جس کو دوں گا اس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت قلعہ خیبر کا فتح کر دے گا۔ یہ بشارت سنا دی آقا علیہ السلام نے، فرمایا غدن رجلن، کل اس شخص کو دوں گا، اور جس کو دوں گا اس کے ہاتھ پر یفتح اللہ علیہ، اللہ پاک قلعہ خیبر کا فتح کر دے گا کل۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ، وقال یحب اللہ ورسولہ، دو باتیں پھر آگے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو جھنڈا دوں گا، جس کے ہاتھ پر اللہ قلعہ خیبر کا فتح کر دے گا، اس شخص کے ساتھ اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا، اور وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اب اس حدیث کو ایک ترتیب کے ساتھ اس میں چند ایک باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ میں عرض کر دوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں ان کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، میں یہ جھنڈا کل اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ خیبر کا فتح ہوگا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ کل کا دن ہم سب پر طلوع ہونے والا ہے۔ دیکھیے ہم میں سے کسی شخص کو علم نہیں کہ کل کا دن دیکھ پائیں گے یا نہیں، کل تک زندہ رہ سکیں گے یا نہیں، کل کا سورج ہماری زندگی میں طلوع ہو سکے گا یا نہیں، ہم میں سے کسی شخص کو علم نہیں ہے۔ اور پیغمبر کی ہر بات وہ سچ اور صدق پر مبنی ہوتی ہے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا غدن رجلن، کل یہ جھنڈا اس شخص کو تھماؤں گا، تو گویا مصطفیٰ کو علم تھا کہ کل کا دن ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں طلوع ہونے والا ہے۔ اور اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا یفتح اللہ علیہ، کل اس کے ہاتھ پر اللہ قلعہ خیبر کا فتح کر دے گا، کل فتح بھی نصیب ہو جائے گی۔ گویا جو کل غائب ہے، کل کا دن جو آنے والا ہے وہ سب کے لیے غیب ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں۔ جو مستقبل آنے والا ہوتا ہے وہ غیب ہوتا ہے، اس کی ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ تو کل کا دن غیب تھا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث صحیح بخاری میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا جس کو دوں گا، اور ساتھ بشارت دے دی اس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ تو گویا جو غیب تھا وہ مصطفیٰ کے سامنے تھا، اللہ پاک نے وہ منظر مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے رکھا تھا۔ گویا یہ حدیث بخاری مجھے یہ بات کہنے پہ مجبور کر رہی ہے، اور میں ذمہ داری سے بباغے دہل کہہ رہا ہوں، عقیدہ صحیح بخاری سے لو۔ ارے مستقبل کی بات اوروں کے لیے ہو تو غیب ہوتی ہے، مصطفیٰ کے لیے ہو تو رب ذوالجلال نے اس غیب کا علم بھی مصطفیٰ کو
کو دے دیا. فرمایا محبوب آنے والی خبریں دیکھتا جا، غلاموں کو بشارت سناتا جا. تو اوروں کے لیے ہو تو وہ غیب ہوتا ہے، آنے والے حالات، مستقبل کے حالات ان کے لیے غیب ہوتے ہیں، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ آئے تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اب تیرے لیے غیب نہ رہے، ہم نے پردے اٹھا دیے ہیں، وہ حالات دیکھتا جا، بشارتیں سناتا جا، امت کو آگاہ کرتا جا. اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ کل قلعہ خیبر کا فتح کر دے گا. آپ اندازہ کریں اس سے پہلے بھی حملے ہو چکے تھے مگر قلعہ خیبر کا فتح نہ ہوا، کئی لشکر روانہ کیے مگر فتح نہ ہوا. بالآخر شام کو اعلان کر دیا آقا علیہ السلام نے کل جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر قلعہ خیبر کا فتح ہو جائے گا. پھر آقا علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے جب یہ اعلان فرمایا تو شام کا وقت تھا، صحابہ اکرام چلے گئے آرام کے لیے اپنے اپنے خیموں میں، اپنے اپنے مقام پر. اب ہر صحابی اس سوچ میں ہے کہ وہ خوش خبری جو آقا علیہ السلام نے سنائی ہے وہ خوش بخت کون ہے جس کو آقا علیہ السلام کل جھنڈا عطا فرمائیں گے. چونکہ اعلان فرمایا تھا یحبہ اللہ ورسولہ، اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہوگا. یہ بہت بڑی ایک بشارت تھی جو صحابہ اکرام کی نگاہوں کے سامنے تھی. صحابہ اکرام کو نیند نہ آ رہی تھی اور ہر شخص دعا کر رہا تھا باری تعالیٰ وہ شخص مجھے بنا دے جس کا ذکر آقا علیہ السلام نے کیا ہے اور جس کو کل جھنڈا تھمانے والے ہیں. ہر شخص دعا کر رہا تھا باری تعالیٰ یہ مقام مجھے عطا فرما، اور ہر شخص انتظار میں تھا کب رات ختم ہو. رات ختم ہو گئی، صبح طلوع ہو گئی، صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، کتاب بن گئی. آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، ہر ایک صحابی آگے بڑھ کے ایڑیاں اٹھا کے آگے بڑھنے لگا کہ محبوب کی نگاہ مجھ پہ پڑ جائے اور مجھے بلا لے کہ فلاں تو آگے آ جا، جھنڈا تجھے دیتا ہوں. اس لیے ہر کسی کو یقین بھی تھا جسے جھنڈا مل جائے گا وہ قلعہ خیبر کا فتح کر لے گا. بشارت جو سنا دی تھی اور ساتھ جو بشارت جس کے لیے صحابہ ترس رہے تھے یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے گا جسے آج جھنڈا مل جائے گا. تو ہر ایک آگے بڑھتا اور اس انتظار میں تھا اور دل میں دعائیں کرتے باری تعالیٰ وہ شخص مجھے بنا دے جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جھنڈا عطا فرمانے والے ہیں. آقا علیہ السلام تشریف لائے، فقال این علی بن ابی طالب. آقا علیہ السلام نے پوچھا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ علی کا نام لیا. صحابہ کرام نے عرض کیا فقالوا یشتکی عینیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرض کیا آقا علی کی آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں میں درد ہے، وہ تشریف نہیں لا سکے اس مجلس میں. اب وہ پیچھے تھے، آنکھیں ان کی خراب تھی، دکھتی تھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو قال فارسلوا الیہ فاتونی بہ، علی کو بلاؤ میرے پاس، بلا کے لاؤ. ایک حدیث میں فرمایا ادعوا لی علی، علی کو بلا کے لاؤ میرے پاس. صحابہ کرام گئے، علی المرتضیٰ کو بلا کے لے آئے. فاتونی بہ، جب وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے فلما جاء بصق فی عینیہ، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھوں میں لگا دیا. لعاب دہن لگایا تو آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ساری تکلیف جاتی رہی، سارا درد جاتا رہا. لعاب دہن لگا کے پھر آقا علیہ السلام نے جھنڈا مجھے عطا فرما دیا. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جھنڈا دیا اور فرمایا علی جا کے حملہ کرو، اللہ تمہارے ہاتھ پر قلعہ خیبر کا فتح کر دے گا. تو یہ حدیث بیان کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی فضیلت، عظمت اور شان کا ذکر کرتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات وہ ذات ہے
جس کے ساتھ محبت فقط انسان نہیں کرتے بلکہ حدیث بخاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ محبت کرنے کا مقام اس کا تعین کر دیا. فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ، علی کی ذات وہ ہے جس سے مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے، خدا بھی محبت کرتا ہے. تو اب آپ اندازہ کریں ہماری محبتیں کہاں رہ جاتی ہیں. تو یہ ذات وہ ہے، مت سمجھیں اور مت ڈرا کریں اور مت اس خوف میں رہا کریں کہ علی کا نعرہ لگایا تو لوگ شیعہ بنا دیں گے، علی کا نام لیا تو لوگ روافظ کے کھاتے میں ڈال دیں گے، یہ تو علی کا نام لیتا ہے شیعہ ہے، یہ تو علی سے محبت کرتا ہے شیعہ ہے. مت ڈرا کریں، کھل کے علل اعلان جرت کے ساتھ دیانت کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نعرہ لگایا کریں، آپ سے محبت کا اظہار کیا کریں، اس لیے کہ ان سے محبت کرنا، مولا کائنات سے محبت کرنا، حدیث کی روشنی میں آپ نے سنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اللہ پاک کی بھی سنت ہے. ہم محبت کریں، سنیں، اگر ہم محبت کریں تو کوئی شخص یہ کہے یہ شیعہ ہے، وہ تشیع بنا شیعہ ہے، تو اس سے میرا سوال ہے اور آپ بھی اس سے سوال کریں جو فقط یہ کہے اس بنا پہ کہ یہ مولا کائنات سے محبت کرتا ہے، جو اس بنا پہ شیعہ بنائے اسے کہو ارے بابا مجھے شیعہ بعد میں بناؤ، پہلے مصطفیٰ کو شیعہ بنا دو، پہلے رب کائنات کو شیعہ بنا دو. اس لیے کہ ہم نے تو محبت کی ہی آقا علیہ السلام کے عمل مبارک کو دیکھ کر ہے اور حضور علیہ السلام کے فرامین کو سن کر ہے مولا کائنات کے ساتھ. تو ہماری محبت تو ان کے ساتھ بعد میں ہے، ہم سے بھی پہلے مولا کائنات سے محبت آقا علیہ السلام کرتے ہیں اور خود رب ذوالجلال کرتا ہے. تو پھر آقا علیہ السلام نے جھنڈا دیا، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. پھر آپ نے حملہ کیا تو پہلے حملے پر قلعہ خیبر کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت پر اللہ رب العزت نے مولا کائنات کے دست مبارک پہ فتح فرما دیا. آپ نے تنے تنہا جو کئی صحابہ اکرام نے مل کے قلعہ خیبر کا اکھاڑنا چاہا، اکھاڑ نہ سکے، تنے تنہا مولا کائنات نے دست مبارک کی قوت سے قلعہ خیبر کا اکھاڑ کے پھینک دیا. تو اس میں فقط یہ نہ دیکھیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی قوت پر قلعہ خیبر کا اکھاڑ دیا تھا، نہیں، یہ حدیث پاک اس کی معرفت سے عرض کرتا ہوں، آپ کی فقط اپنی قوت نہ تھی جس سے قلعہ خیبر کا اکھاڑا تھا، بلکہ اس قوت میں دعائے مصطفیٰ بھی شامل تھی، کرم خدا بھی شامل تھا، فضل خدا بھی شامل تھا، محبت خدا بھی شامل تھی. ان سب محبتوں کو اور آقا علیہ السلام کی دعا کی قوت کو جمع کرنے سے جو قوت نصیب ہوئی، اس قوت سے مولا کائنات نے قلعہ خیبر کا اکھاڑ کے پھینک دیا اور اللہ پاک نے پھر فتح نصیب فرمائی. اب اسی مضمون کی ایک حدیث اور عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیسے کرتا ہے. بہت ساری احادیث ہیں آپ کے فضائل میں، مناقب میں، کتب صحاح ستہ میں. تو اسی مضمون کی حدیث آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جامع ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، ایک بنا ہوا پرندہ بون کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی صحابی نے شکار کیا. تو شکار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا میں کھاؤں گا اور کیا اس کی لذت لوں گا. اس نے کہا کہ یہ اچھا پکا ہے، اس کا ذائقہ اچھا بنا، خوش ذائقہ جب بنا، اس نے کہا میں تو چلو بعد میں کھا لوں گا، یوں کرتا ہوں اٹھا کے محبوب کو دے آتا ہوں. محبت تھی صحابہ اکرام کی. اس نے وہ بنا ہوا گوشت پرندہ اٹھایا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا. اس نے عرض کی آقا شکار کیا تھا، محبت کے لیے بنایا ہے تو محبت سے لے آیا ہوں، آپ اس کو تناول فرما لیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پرندہ سامنے تھا،
ہاتھ مبارک اٹھائے اور عرض کیا باری تعالیٰ میرے ساتھ کھانے کے لیے اس شخص کو بھیج، میں اس کو اکیلا نہیں کھاتا، کھانے کے لیے اس شخص کو بھیج وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہو، اس شخص کو بھیج دے، اس کے ساتھ مل کے کھاؤں گا۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے، صحاح ستہ کی کتب میں حدیث ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھا کے دعا کر دی۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے دعا کرنے کی دیر تھی، ادھر دعا فرمائی، ادھر دروازہ کھلا تو دیکھا جاء علی ابن ابی طالب، مولا کائنات علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو مسکرا پڑے، تو جب ان کو آتے دیکھ کے مسکرائے تو انہیں تعجب ہوا کہ معلوم نہیں حضور کیوں مسکرائے ہیں۔ ایک شخص آئے تو دوسرا دیکھ کے مسکرائے تو وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، معلوم نہیں یہ کیوں مسکرا رہا تھا دیکھ کے، تو وہ تعجب میں پڑے، عرض کیا آقا مجھے دیکھ کے آپ کیوں مسکرائے؟ آقا علیہ السلام نے پھر سارا ماجرا سنا دیا کہ تیری اس شان اور فضیلت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں کہ علی تو وہ ہے جس کے ساتھ رب کائنات بھی محبت کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، اس لیے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے محبت کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے اور خود آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے آپ مولا کائنات سے محبت کی بات کرتے ہوئے گھبرایا نہ کریں، پیمانہ ان کی محبت کا آقا علیہ السلام سے لے لیں، صحابہ اکرام سے لے لیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں میرے ساتھ وعدہ کیا، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو لیا ہے، فرماتے ہیں میرے ساتھ آقا علیہ السلام نے وعدہ کیا، اے علی مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور دانے کو چیرا، والذی فلق الحب وبرأ النسم، اس ذات کی قسم جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور فرمایا علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے بغض کوئی نہیں کر سکتا۔ گویا پیمانہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا کہ علی کے ساتھ محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور علی کے ساتھ بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو گویا علی کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دے دیا اور علی کے بغض کو نفاق کی علامت قرار دے دیا۔ اس لیے علی سے محبت کرتے ہوئے گھبرایا نہ کریں، علی المرتضیٰ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور علی المرتضیٰ کا بغض منافقت کی علامت ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو جامع ترمذی میں روایت کیا ہے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسی حدیث کو امام حاکم نے مستدرک حاکم میں روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے اسی حدیث کو صحیح ابن حبان میں روایت کیا، امام بزار نے مسند بزار میں روایت کیا ہے، امام حاکم حدیث نمبر 4774 پہ حدیث کو لائے ہیں، یہ حدیث کا نمبر ہے، بڑی ایک خاص حدیث ہے، یہ پیمانہ ایمان اور نفاق کا ہے، اس لیے میں نمبر بھی حدیث کا عرض کر دوں، یہ ریکارڈ کے طور پہ ہماری گفتگو رہے گی، اس لیے حدیث کا نمبر بھی سن لیں۔ امام حاکم 4774 حدیث نمبر پہ روایت کرتے ہیں، امام ابن حبان 6978 پہ حدیث نمبر پہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام بزار 3348 نمبر پہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ اور علی المرتضیٰ کے ساتھ سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے بغض کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح جامع ترمذی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام ہمارا معمول اور ہمارا پیمانہ یہ تھا
فرماتے ہیں کننا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ وکننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں. صحابہ کرام کا پیمانہ یہ تھا، کسوٹی یہ تھی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم مومن کو علی کی محبت سے پہچانا کرتے تھے اور منافق کو علی کے بغض سے پہچانا کرتے تھے. گویا صحابہ کرام نے ایک پیمانہ امت کو دے دیا کہ مومن کی پہچان کرنی ہو علی کا نعرہ لگایا کرو. جس کا چہرہ علی کے ذکر سے کھل جائے سمجھ لو وہ مومن ہے. جس کا چہرہ علی کے بغض سے، علی کے ذکر سے مرجھا جائے، جس کے دل میں گھٹن آ جائے، تنگی آ جائے، صحابہ کرام نے پیمانہ دیا ہے جان لو وہ شخص منافق ہے. جو علی کے ذکر سے خوشی محسوس کرے مومن ہے، جو علی کے ذکر سے مرجھا جائے منافق ہے. یہ پیمانہ صحابہ کرام کا ہے، آج کے دور کا نہیں ہے، آج ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. ائمہ حدیث نے اس کو نقل کیا ہے صحابہ کرام کے طریق سے. یہ صحابہ کرام کا مقرر کیا ہوا پیمانہ ہے کہ وہ مومن کو مولا کائنات کی محبت سے پہچانتے تھے اور منافق کو مولا کائنات کے بغض سے پہچان لیتے تھے. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کی شان اقدس میں 3 فضیلتوں کا ذکر کیا، 3 عظیم فضیلتوں کا. یہ الگ الگ احادیث ہیں. ان میں سے بعض کو امام بخاری اور امام مسلم نے متفق علیہ دونوں نے لیا، اور پھر آگے دیگر ائمہ نے بھی، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، سب نے لیا. بعض کو امام مسلم نے لیا اور بعض کو امام ترمذی نے لیا، مگر ساری تینوں کی تینیں صحاح ستہ کی کتب میں آئی ہیں، صحاح ستہ کی احادیث ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے میں تینوں کو الگ الگ بیان کرنے کی بجائے اسی حدیث کو لیتا ہوں جس میں تینوں کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیا ہے. صحیح مسلم میں آپ کی تینوں فضیلتوں کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم آپ کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے مناقب علی ابن ابی طالب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ فرماتے ہیں بنو امیہ کا دور تھا. بنو امیہ کے دور میں برسر عام کچھ خطباء، کچھ لوگ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گالیاں معاذ اللہ دینے لگے اور آپ کی شان اقدس میں کمی تنقیص کرنے لگے. تو کسی شخص نے، سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں، مجھ سے کہا ما منعک ان تصب ابا التراب، کہ اے سعد تجھے کیا چیز منع کرتی ہے ابو تراب کو گالیاں نکالنے سے؟ تم کیوں نہیں ان کو برا بڑا کہتے؟ تم کیوں نہیں ان کی شان میں کمی تنقیص کرتے؟ کیا چیز تجھے روکتی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلن اصبہ، خدا کی قسم یہ کام ہرگز میں نہیں کر سکتا، ایسا کام کبھی نہیں کروں گا کہ آپ کی شان میں کمی تنقیص کروں. اس نے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت میں آقا علیہ السلام سے 3 باتیں میں نے زندگی میں سنی، وہ کبھی نہیں بھولتا، ہر وقت مجھے یاد رہتی ہیں. یہ فرما کے فرمایا ان 3 باتوں میں سے اگر ایک بات بھی آقا علیہ السلام میرے لیے فرما دیتے تو ساری کائنات کی دولت سے بھی مجھے عزیز تر ہوتی. ایک بات بھی اگر میرے لیے فرما دیتے، مگر وہ 3 باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، آقا علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کے حق میں بیان فرمائے. اس نے پوچھا وہ کیا؟ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو روایت کرتے ہیں. پہلی بات جو حدیث پہلے گزر بھی گئی، اس نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ، جب تبوک پر جاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کو کہا، پیچھے چھوڑا مدینہ میں
عورتوں اور بچوں کے درمیان حفاظت کے لیے، اور اس مقام پر فرمایا تھا اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ پہلی یہ فضیلت ان کی بیان فرمائی۔ دوسرے مقام پر انہوں نے قلعہ خیبر کا جب فتح کیا تو اس کا ذکر کیا۔ دوسری بات میں نے اپنے کانوں سے سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ خیبر کا فتح ہوگا، اور یہ وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوگا۔ یہ فرما کے صبح جھنڈا آقا علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو تھما دیا تھا۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جس سے رب بھی محبت کرے، رب کا محبوب بھی محبت کرے، اور ساتھ کی زبان اسے برا بلا کہے۔ فرمایا فلن اسب، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات فرمایا جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، مباہلہ آقا علیہ السلام نجران کے عیسائیوں سے کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ نجران کے عیسائیوں نے اللہ رب العزت کے وجود پر مناظرہ کیا آقا علیہ السلام سے، حضور علیہ السلام نے دلائل دے دیے، انہوں نے نہ مانا۔ بالآخر اللہ نے قرآن اتارا، محبوب انہیں کہہ دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، میں اپنی خواتین کو لے آتا ہوں، اور تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کے ساتھ آتا ہوں۔ مل کے مباہلہ کرتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو سچا ہوا وہ بچ جائے گا۔ اس پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کا جب ذکر کیا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آتا ہوں، تو بیٹوں کے نام پر امام حسن کا ہاتھ مبارک تھاما اور امام حسین کا تھاما علیہ السلام، ان کا ہاتھ مبارک تھام کے لے کے چلے۔ پھر جب کہا خواتین کے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں اپنی خواتین کے ساتھ آتا ہوں، خواتین کے نام پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا دست مبارک تھام کے انہیں ساتھ لے کے چلے۔ اب جب فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنی جانوں کے ساتھ آتا ہوں، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ۔ اب ہر کوئی دیکھنے لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ فرمایا ہے رب نے کہ اپنی جانوں کے ساتھ آتا ہوں، ایک جان تو حضور علیہ السلام کی اپنی ہے، جان اقدس، جانے جانا، جانے سب جہاں، ایک جان تو حضور کی اپنی ہے۔ دوسری جان کون ہے جس کو آقا علیہ السلام نے اپنی جان کہا ہے، جس کو اپنی جان کا ٹائٹل دیا ہے؟ اب ہر کوئی دیکھنے لگا آج مصطفیٰ کی جان کون بنتا ہے۔ تو جب جان کا نام لیا تو آقا علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھاما اور انہیں ساتھ لے کے چلے، اور دنیا والوں کو بتا دیا وَأَنفُسَنَا، دنیا والوں علی المرتضیٰ کو تک لو، علی محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس سے محبت کیوں نہ کریں جو محمد مصطفیٰ کی جان ہے؟ اسی لیے فرمایا علی انت منی وانا منکا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، علی سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا تیسری یہ بات اپنے کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھی، کبھی نہیں بھولتا، ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ اور ان تین باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے کوئی گمان کر سکتا ہے کہ میری زبان سے ایسی ہستی کے لیے طعن و تشنیع ہو اور ایسی ہستی کے لیے گالی گلوچ ہو سکے؟ تو یہ آپ کی فضیلت اور شان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور کل صحابہ اکرام میں آپ کی عظمت، شان، نمایاں فضیلت اور اعلیٰ درجے پر تھی۔ پھر اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فضائل اور مناقب میں باب قائم کیا تو دوسرے نمبر پہ دوسری حدیث لائے ہیں مقام غدیر خم والی۔ اس حدیث کو حدیث غدیر خم کہا جاتا ہے، بڑی معروف حدیث ہے یہ، جو ہم بار بار اپنے خطاب میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ مولا کائنات
تو یہ حدیث وہ ہے جس میں آقا علیہ السلام نے آپ کو کائنات کا مولا بنایا۔ حجۃ الوداع سے امام مسلم صحیح مسلم میں حدیث روایت کرتے ہیں، حجۃ الوداع سے تشریف لاتے ہوئے ایک مقام پہ آقا علیہ السلام نے خطاب کیا صحابہ اکرام کو، اور اس مقام پر خطاب کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم اتشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ کیا تم گواہی دیتے ہو میں تم سب کا مولا ہوں، تم میں سے ہر کسی کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ ہم سب میں سے سب کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ جب گواہی لے چکے اپنے مولا ہونے کی اور ہر کسی کی جان سے زیادہ قریب ہونے کی، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہاتھ مبارک تھاما اور تھام کے بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا میری ولایت کا اعلان کرنے والوں اور مجھے مولا ماننے والوں اور مجھے اپنی جانوں سے زیادہ قریب ماننے والوں، دیکھو اور سنو، علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھاما، اب تک علی المرتضیٰ تھے، اب تک آپ حضرت علی تھے، ہاتھ تھام کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اے محبان اہل بیت، اے تاجدار کائنات کے غلاموں، فضیلت سنو آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک تھاما اور بلند کیا اور مقام غدیر خم پر 1.25 صحابہ اکرام کو گواہ بنا کے، 1.25 صحابہ سامنے ہے، سب کو گواہ بنا کے سب سے گواہی لے کر فرمایا مجھے مولا ماننے والوں سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو محمد کو مولا مانتا ہے اس پر لازم ہے علی کو بھی مولا مان لے۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو مجھے مولا مانتا ہے اسے چاہیے وہ علی کو مولا مانے۔ فرمایا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ محمد کو مولا نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعلان کے ذریعے آپ کو کائنات کا مولا بنا دیا۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی ولیکم بعدی، فرمایا قیامت تک میرے بعد علی المرتضیٰ تم سب کا مولا ہے۔ جب یہ اعلان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے بعد دستے مبارک اٹھا دیے، عرض کی اللہم والی من والا وعادی من عادا وانصر من نصرہ واخذب من خذبہ۔ عرض کیا باری تعالیٰ اس شخص کے ساتھ تو محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے، اور اس شخص کے ساتھ دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرتا ہے، اس شخص کی مدد کر جو علی کی مدد کرتا ہے، اور اس کو ذلیل و خوار کر دے جو علی سے بغض رکھتا ہے، جو علی کے ذکر کو گھٹانا چاہتا ہے۔ یہ دعا کی آقا علیہ السلام نے دستے مبارک اٹھا کے۔ ایمانداری سے بتائیں پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام نے دعا کی، دعا مقام قبولیت پا گئی، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہ رہا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ آقا علیہ السلام کی دعا تھی باری تعالیٰ اس کی مدد کر، اس کا مولا بن جو علی سے اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے، اس سے دشمنی کر، اس کو ذلیل و خوار کر دے جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو دعائے مصطفیٰ قبول ہو گئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ رب کائنات اسی کا مولا ہے اور اسی سے محبت کرتا ہے جو علی کو مولا مانتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے، اور رب کائنات اس کو ذلیل و خوار کر دے گا جو علی کا ذکر مٹانا چاہتا ہے اور جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ آپ کی فضیلت آقا علیہ السلام نے کل صحابہ اکرام میں 1.25 صحابہ کے سامنے ان کو دکھا بھی دی، سنا بھی دی، اور ان کے ذریعے پوری امت کو پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ کی یہ فضیلت جب سنی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے۔ یہ دوسرا رخ بھی ساتھ دیکھتے آئیں۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں ان کے درمیان نفرت تھی، فاروق اعظم سب سے پہلے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا بخ بخ لک یا علی ابن ابی طالب، ہنی اللہ کا یا علی ابن ابی طالب، اصبحت و امسیت انا مولا و مولا کل مومن و مومنۃ۔ فاروق اعظم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا اے مولا کائنات علی المرتضیٰ، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، 2 بار مبارکباد دے کے کہا، پھر کہا کہ آپ نے صبح اس حال میں کی کہ آپ میرے بھی مولا ہیں اور کائنات کے ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ تو فاروق اعظم نے آگے بڑھ کے مبارکباد دی ہے مولا کائنات بننے پر۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے ان کی عظمت، شان، فضیلت صحابہ اکرام کو دکھا کے امت تک، قیامت تک کے لیے پہنچا کے آپ کی فضیلت امت کو، اور ساتھ فرمایا علی ولیکم بعدی، قیامت تک علی تم سب کا مولا ہے۔ علی کو مولا مانتے رہو، جو مجھے مولا مانتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اس پر لازم ہے وہ علی کو بھی مولا مانے اور علی سے بھی محبت کرے۔ تو علی سے محبت کرنا کسی ایک جماعت، کسی ایک گروہ، کسی ایک فرقے کا کام نہیں۔ علی سے محبت فقط وہی کرے گا جو مومن ہوگا، جو آقا علیہ السلام کا غلام ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں کائنات کا مولا بنایا۔ پھر اسی طرح میں آخر میں چند منٹ میں گفتگو کو ختم کروں، آپ کے فضائل میں امام ترمذی حدیث لائے ہیں، مواخات مدینہ جب آقا علیہ السلام نے قائم کیا، مدینہ منورہ میں، مکہ چھوڑ کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب انصار اور مہاجرین میں سے ایک ایک کو ایک دوسرے کا بائی بائی بناتے گئے، فلاں فلاں کا بائی ہے، فلاں فلاں کا بائی ہے۔ اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ میں بھائی چارہ قائم کرنا، ایک ایک کو بائی بائی بناتے گئے، سب کا نام آتا رہا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب کو آقا علیہ السلام بائی بائی بناتے گئے، میں انتظار میں تھا میرا نام کب آتا ہے، اور آقا علیہ السلام مجھے کس کا بائی بناتے ہیں۔ فرماتے حتیٰ کہ ایک ایک کو بناتے گئے، میں پریشان ہوتا رہا کہ میرا نام آقا علیہ السلام نہیں لے رہے، معلوم نہیں کہ میرا نام ذہن میں نہیں یا میری طرف توجہ نہیں ہو رہی، میں پریشان ہو گیا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں جب آخری صحابہ اکرام چند رہ گئے تو میرے پاؤں تلے زمین نکلنے والی تھی کہ سب کو ایک دوسرے کا بائی بائی بنا دیا، میری طرف توجہ کیوں نہیں ہو رہی، میں پریشان ہوا۔ تو حتیٰ کہ سب کو بنا دیا، کوئی باقی نہ رہا سوائے میرے، سب کو ایک دوسرے کا بائی بائی بنا دیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بائی بائی بنا دیا، مجھے کسی کا نہیں بنایا، کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اس لیے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، تجھے اس لیے چھوڑے رکھا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بچایا ہے، علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ لی، علی انت منی وانا منک، یہ حدیث بار بار اس کی شرح آگے دکھا رہی ہے۔ فرمایا تجھے اپنے لیے بچا کے رکھا تھا، تو میرا بھائی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میں جس جس کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا ہے، ان کا رشتہ یا اخوت فقط دنیا میں ہے، وصال کے بعد ختم ہو جائے گا، مگر علی تجھے جو اپنا بھائی بنایا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یعنی یہ ہمارا رشتہ وصال کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا، قیامت کے دن آخرت میں بھی علی تو میرا بھائی رہے گا۔ تو یہ فضیلت شان آقا علیہ السلام نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عطا فرما دی۔ تو آپ کے فضائل اور مناقب سے وقت مخصوصہ میں جتنے ہم لے سکیں، وگرنہ کتب احادیث بری پڑی ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ فضائل مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بیان فرمائے، تو کتب احادیث بری پڑی ہیں آپ کے فضائل میں سے، مگر وقت مخصوصہ میں جو گفتگو ہم کر سکے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مولا کائنات کی فضیلت کا ذکر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے نعرے لگانا، ان کو مولا ماننا، ان سے مدد طلب کرنا۔ مولا کے کئی معنی ہیں، مددگار ہونا یہ بھی مولا کا معنی ہے، تو اسی سے ہم مولا کائنات کو مدد کے لیے بھی پکارتے ہیں،
اس لیے ہم خود اپنی طرف سے نہیں پکارتے، مصطفیٰ نے انہیں مولا بنایا ہے کائنات کا، ہر مومن اور مومنہ کا، اس لیے ہم مولا کو مدد کے لیے اپنے مددگار کو پکارتے ہیں۔ یہ شان، یہ عظمت آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ سے محبت کرنے میں گھبرایا نہ کریں، جھجک محسوس نہ کیا کریں، شرم محسوس نہ کیا کریں، آپ کے نعرے لگاتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے خوف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جایا کریں، علل اعلان آپ سے محبت کیا کریں، کھل کے۔ آپ نے سنا آقا علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہا ہے علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، علی سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے، اور علی سے بغض کرنے والوں کو آقا علیہ السلام گوارا نہیں کرتے، آقا علیہ السلام پسند نہیں کرتے۔ جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے، یہ آقا علیہ السلام نے آخری حدیث میں گفتگو کو ختم کروں پیغام دیتے ہوئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کو آقا علیہ السلام نے ایک غزوہ میں بھیجا تھا امیر بنا کر لشکر کا، وہاں پہ فتح نصیب ہوئی تو کسی مسئلہ پر 4 صحابہ اکرام کو آپ کی کسی بات پر اختلاف ہوا، آپ کا موقف کچھ اور تھا، ان 4 صحابہ اکرام کا موقف کچھ اور تھا، اور صحابہ اکرام کا معمول تھا وہ جب کہیں پہ جاتے مدینہ منورہ سے باہر یا آقا علیہ السلام روانہ کرتے تو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں بعد میں جاتے تھے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ 4 صحابہ اکرام غزوہ سے لوٹتے ہوئے سیدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، اور جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکایت کی۔ وہ ایک دوسرے کے کلاس فیلوز تھے، ہم مکتب تھے، ایک کلاس میں بیٹھنے والے تھے، تو کولیگس میں کلاس فیلوز میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ سارے صحابہ عادل تھے، انہوں نے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق شکایت کی کہ ہمارا موقف یہ تھا، مولا کائنات کا موقف یہ تھا، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، شکایت کی ایک شخص نے کھڑے ہو کر۔ حدیث میں آتا ہے فَأَعْرَضَ عَنْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، اس صحابی کی بات پہ کان ہی نہیں دھرے، سنی انسنی کر دی، جیسے کسی بات پہ ہم توجہ نہ کرنا چاہیں، کوئی شخص ہمیں بات بتائے، ہم اس بات کو سننا ہی نہ چاہیں تو توجہ اور طرف کر لیتے ہیں، چہرہ رخ پھیر لیتے ہیں۔ تو حدیث میں آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، سنی انسنی کر دی۔ حدیث میں آتا ہے ثم قام الثانی، پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی وہی الفاظ کہے، شکایت کی آپ کی، فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اس شخص سے بھی چہرہ انور پھیر لیا۔ مولا کائنات کی شکایت سننا پسند نہیں کرتے۔ ثم قام الثالث، تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی فقال بمثل مقالتی، ان دونوں کی مثل کہا جیسے ان دونوں نے کہا تھا، شکایت کی مولا کائنات کی۔ فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اس سے بھی چہرہ انور پھیر لیا۔ چوتھا شخص مقام الرابع، چوتھا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی انہی کی مثل الفاظ کہے، شکایت کی آپ کی۔ فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اس سے بھی چہرہ انور پھیر لیا۔ جب چاروں سے چہرہ انور پھیر لیا، حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پھر آقا علیہ السلام نے فأقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ان چاروں کی طرف چہرہ انور کیا اور ہم سب کی طرف مخاطب ہوئے، تمام صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے سب کی طرف مخاطب ہوئے، اور ان چاروں کو خطاب کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، 2 بار آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کی شکایت کرنے والوں تم میرے علی سے کیا چاہتے ہو، میرے علی سے کیا چاہتے ہو، 2 بار فرمایا، علی کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ میں بار بار چہرہ پھیر کے تمہیں بتا رہا ہوں علی کی شکایت سننا مجھے پسند نہیں ہے، علی کے بارے کوئی شکایت کی بات سننا مجھے گوارا نہیں ہے، میرے علی سے کیا چاہتے ہو، میرے علی سے کیا چاہتے ہو؟ امت کو خبر دے دی آقا علیہ السلام نے،
اور اس مقام پر عمران بن حسین روایت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے پھر آقا علیہ السلام نے اس مقام پہ پھر فرمایا لعلی انت منی وانا منک، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اب ایمانداری سے غور کریں، اس مقام پر حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ وہ شکایت کرتے ہیں مولا کائنات کی، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اس مقام پر یہ بات فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا، صحابہ کرام کو مولا کائنات کا مقام بتا رہے تھے۔ علی کی شکایت کرنے والوں اور بعد میں آنے والوں کو، وہ تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنے مرتبے کے مطابق بات کر دی، مگر حقیقت میں بعد میں آنے والوں کو خبر دے رہے تھے علی کی شان میں کمی تنقیص تلاش کرنے والوں اور علی کے عیب تلاش کرنے والوں اور علی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں اور علی کی شان کم کرنے والوں، سن لو لعلی انت منی وانا منک، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جس نے علی کی شان میں عیب تلاش کیے اس نے محمد کی ذات میں عیب تلاش کیے، جس نے علی کی شان کو کم کیا اس نے مصطفیٰ کی شان کو کم کیا، اور جس نے علی کی شکایت کی چونکہ علی مجھ سے ہے اس نے میری شکایت کی، مصطفیٰ کی شکایت کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ علی کا بغض، علی کی شکایت مصطفیٰ کا بغض ہے، اور مصطفیٰ سے جس نے بغض رکھا اس کو اللہ پاک ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ اکرام بھی اپنے مرتبے اور حال کے مطابق اگر کوئی شکایت کریں تو حضور علیہ السلام کو تو وہ سننا بھی پسند نہیں ہے، اس کو سنی انسنی کر کے پھر آگے جواب دے دیتے ہیں کہ میرے علی کی شکایت مجھے پسند اور گوارا نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس شخص کا حال کیا ہوگا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو علی کا ذکر سن کے پریشان ہو جائے، جس کا دل محبت علی سے خالی ہو جائے۔ جو شخص علی کا ذکر سنتے کرتے ہوئے گھبرا جائے اور علی کی شان میں عیب تلاش کرتا پھرے، کمی تنقیص کرے، اس شخص کا حال ایمان کے درجے میں کیا ہوگا؟ اس تمام گفتگو کی معرفت میں، احادیث کی معرفت سے یہی بات، اسی پہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، اس شخص کا دل ایمان سے خالی ہے جس کے دل میں حب علی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے احوال پر کرم فرمائے، فتنوں کا خاتمہ فرمائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے دلوں کو لبریز فرمائے، اور مولا کائنات کی طریق پر، آپ کی سنت پر ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محبت کے صدقہ سے اللہ پاک ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔